اسمبلی ختم ہوتے ہی لڑکیاں اپنے اپنے کلاسوں میں جانا شروع ہو گئے۔ میرب طاہر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کلاس میں آ کر بیٹھ گئے۔ شیخ معظم الہی اسمبلی ختم ہوتے ہی لڑکیاں اپنے کلاسوں میں جانا شروع ہو گئے۔ میرب طاہر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کلاس میں آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامیات کی ٹیچر مس فرحانہ آ گئیں۔ حاضری لگانے کے بعد سب بچوں کو کتابیں نکالنے کا کہہ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ پھر ہر لڑکی سے سبق سننے کے بعد وہ لڑکیوں کو سبق کے بارے میں سمجھانے لگے گی کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اور ہمارے پیارے نبی اکرم نے بھی اس بات کو ناپسند قرار دیا ہے۔ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ایسے عمل سے بچنا چاہیے جو تباہی اور اللہ پاک کی ناراضگی کی طرف جانا ہے۔ کلاس کی سب لڑکیاں مس فرحانہ کی باتوں سے بہت متاثر ہوئیں۔ جاری چھٹی کے بعد جب میرب طاہر اپنے گھر آئے تو اس کی والدہ نے اس سے خوش خبری سنائی کہ تمہاری خالہ اپنے خاندان کے ساتھ ہمارے محلے میں آ کر رہیں گی۔ اب تمہارے ساتھ کھیلنے اور باتیں کرنے کے لیے تمہاری خالہ کی بیٹی افسانہ بھی ہوگی۔ میرب طاہر یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ افسانہ اس کی ہم عمر اور خوش شکل لڑکی تھی۔ جلدی ہی میرب طاہر کی خالہ اپنے خاندان کے ساتھ اس کے محلے میں شفٹ ہو گئی۔ پہلے وہ لوگ مری میں رہتے تھے۔ میرب طاہر کبھی مری نہیں گئے تھے۔ آج افسانہ سے اس کی پہلی ملاقات ہو رہی تھی۔ میرب نے مسکرا کر اسے کہا، السلام علیکم افسانہ، کیسی ہو؟ افسانہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی میں کہا، ہائے میرب، آئی ایم فائن۔ میرب طاہر کو بے حد افسوس ہوا کہ وہ اردو بولنے کی بجائے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول رہی ہے۔ میرب طاہر بولے کہ افسانہ، تم اردو کیوں نہیں بولتی ہو؟ افسانہ نے بدتمیزی سے جواب دیا کہ تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ تم انگریزی نہیں جانتی۔ مری میں میرے سب سے دوست انگریزی میں بولتے ہیں۔ یہ بات کرتے وقت افسانہ کا سر ضرورت سے زیادہ اکھڑا ہوا تھا۔ میرب طاہر نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ انگریزی تو مجھے بھی آتی ہے، مگر میں صرف اردو میں بولتی ہوں کیونکہ یہ ہماری قومی زبان ہے۔ افسانہ نے طنزیہ انداز میں کہا کہ تمہیں تو سیاستدان ہونا چاہیے، تقریر اچھی کر لیتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اب ایسا ہی ہونے لگا، کسی نہ کسی باتوں پر دونوں درمیان بحث چھڑ جاتی، مگر دونوں قائل نہیں ہوتی تھیں۔ یہ نہیں بلکہ افسانہ میں اور خراب عادتیں بھی تھیں۔ وہ اسکول میں لڑکیوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے، کسی کو غریب ہونے کا طعنہ دیتی، کسی کو گہری رنگت کا مذاق بناتی۔
ایک دن تو حد ہو گئی جب بھری کلاس میں افشانہ نے میرب طاہر کی سب سے عزیز دوست نازش کو اس کی غربت کا طعنہ دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ تو میرب طاہر کی ابو کے پیسوں پر پل رہی ہے، وہ اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ میرب طاہر کا شرم کے مارے سر جھک گیا۔